نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ضیافت کے آداب و فضائل، یعنی مہمانداری کے اور دعوت دینے کے آداب اور فضائل، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کھانا پیش کرنے کے کیا آداب ہیں، اب یہ کہ مہمانداری کیسے کرنی ہے، تو اس میں ایک براڈر، ایک وسعت کے ساتھ یہ موضوع بیان کیا گیا ہے، صرف کھانے کی حد تک نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو امام صاحب فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ضیافت کی فضیلت کیا ہے اور پھر اس کے آداب کیا ہیں۔ تو پہلے فضیلت بیان کرنے سے پہلے امام صاحب ایک ادب بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تکلف نہ کیا جائے۔ تکلف کیا ہوتا ہے کہ مہمان کی خاطر خود کو اذیت میں اور تکلیف میں ڈالا جائے، اور اس طرح سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بعد میں آپ کو مہمان پر بھی غصہ آنے لگے اور اپنے آپ پر بھی غصہ آنے لگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں، اگر آپ خوش دلی سے کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے مہمانداری میں، لیکن اگر آپ بددلی سے کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ سادہ رکھیں، سادہ، بالکل سادہ سا، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قرض پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود بھی تکلیف میں پڑ رہے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہیں، قرض بھی پکڑ رہے ہیں، تو یہ سارا تکلف مت کریں۔ یہ ہے کہ تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے اپنے آپ کو۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو کہ خرائطی مکارم الاخلاق سے لی گئی ہے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تتکلفوا للضیف فتبغضوہ، تو مہمانوں کے لیے تکلف مت کرو، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتا دی۔ مہمانوں کے لیے تکلف مت کرو، اگر تکلف کرو گے تو انہیں برا سمجھو گے، اور جو شخص برا سمجھتا ہے مہمانوں کو، وہ اللہ کو برا سمجھتا ہے، اور جو اللہ کو برا سمجھتا ہے اللہ اسے برا سمجھتا ہے۔ تو مہمانوں کے لیے اپنے آپ کو اس قدر تکلیف میں ڈالیں جس کے آپ خوش دلی کے ساتھ جو کر سکیں اتنی تکلیف میں ڈالیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تکلف کرتے کرتے مہمان کو اپنے سے دور کر بیٹھیں اور اس سے آپ کے تعلقات ہی خراب ہو جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا بہت آپ ملتے رہیں بغیر تکلف کے۔ تاہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمانوں کے لیے تکلف کے بغیر ہی چاہے دعوت کرنی پڑے تو قرض تھوڑا سا لینا پڑ جاتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت کدے پر ایک مہمان آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ فلاں یہودی سے کہو کہ میرے ہاں ایک مہمان آیا ہے، مجھے رجب تک کے لیے تھوڑا سا آٹا بطور قرض دے دے۔ تو یہودی نے کہا کہ خدا کی قسم میں کوئی چیز گروی رکھے بغیر آٹا نہیں دوں گا۔ میں نے واپس آ کر یہودی کی شرط بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری جو ہے یہودی کی شرط جب آپ نے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی، اور اگر وہ مجھے قرض دے دیتا تو میں اس کی ادائیگی ضرور کرتا، جاؤ میری زرہ لے جاؤ اور اسے گروی رکھ کر آٹا لے آؤ۔ تو مہمانوں کی تکریم بہرحال کرنی چاہیے، ایسا بھی نہیں کہ مہمان بالکل ہی آپ کے
ہاں سے بالکل بھوکے پیٹ چلا جائے، اس کی کچھ نہ کچھ تو خاطر تواضع کرنی پڑے گی، اور اس منیمم خاطر تواضع کے لیے آپ کو قرض بھی لینا پڑ جائے تو آپ لے سکتے ہیں، بس تکلف نہ ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ جو روایت تھی یہ بھی خرائطی مکارم الاخلاق میں آئی اور ابن مردودیہ میں آئی اور ضعیف اسناد کے ساتھ آئی، اور اس کے جو راوی ہیں وہ اسحاق ابن راہویہ اپنی مسند میں یہ روایت کرتے ہیں، یعنی اسحاق ابن راہویہ کی کتاب میں بھی آئی ہے اور الخرائطی فی مکارم الاخلاق میں بھی آئی ہے، اور راوی جو ہیں وہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے کہ کسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لے گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعام الطعام وبذل السلام، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، تو یہ اسلام ہے۔ اور یہ روایت جو ہے بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یعنی ہر شخص کو سلام کرو، اور تقرئ السلام یعنی بلند آواز سے، یعنی سلام کو پڑھنا، خالی دل میں نہیں، تو تقرئ السلام یعنی علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہر شخص کو سلام کیا جائے، اور تو طعم الطعام کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول بیان کیا ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے، کہ کھانے سے پہلے آپ علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے ایسے لوگوں کی تلاش میں جاتے جو کھانے پر آپ کا ساتھ دے سکیں، اس مقصد کے لیے بعض اوقات 1-2 میل پیدل باہر چلے جاتے، اور اس لیے یعنی 1-2 میل باہر چلے جاتے، پیدل کا یعنی لکھا ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی لیے کنیت جو ہے وہ ابو الضیفان پڑ گئی، ابو الضیفان اردو میں ہم کہیں گے کہ مہمانوں کا باپ، یعنی مہمانوں کی وہ اس قدر مہمانداری کرتے تھے کہ ان کا نام ہی مہماندار پڑ گیا، ابو الضیفان۔ تو مہمانوں کے والد مشہور ہو گئی ان کی کنیت، اور یہ اس عظیم پیغمبر کے اخلاص اور صدقی نیت کی واضح دلیل ہے کہ آج تک ان کے وطن میں یہ سنت جاری ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ اس جگہ 3 سے 10 اور بعض اوقات 100 افراد کھانا نہیں کھاتے، اور وہاں کے منتظمین کا کہنا یہ ہے کہ اب تک کوئی رات مہمانوں سے خالی نہیں گزری۔ یعنی اگر آپ مکہ اور مدینہ شریف میں آپ چلے جائیں خصوصاً رمضان کے مہینے میں، تو سحری کروانے والے اور افطاری کروانے والوں کی خصوصاً لائن لگی ہوتی ہے، اور آپ کسی بھی اس میں بیٹھ جائیں اور آپ کو مفت افطاری جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے لوگ مقامی بھی اور غیر ملکی بھی سب آپ کو اپنے دسترخوان پہ مدعو کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس افطاری کریں۔ تو یہ مہمانداری کی جو سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ آج تک جاری ہے۔ پھر اس کے بعد ضیافت کے آداب امام صاحب بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں، یعنی ویسے تو کوئی بھی کھائے لیکن نیک لوگ کھائیں گے تو وہ دعا دیں گے، اس میں برکت زیادہ ہوگی، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ فقراء کی دعوت کرے، خاص طور پہ مالداروں کو مدعو نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک جو ہے وہ واری ہوٹل یا ہوٹل پل کانٹیننٹل میں ایک بڑا سارا فنکشن رکھا ہوا ہے اور عمراء کو آپ نے مدعو کیا ہے،
اور باہر اسی ہوٹل کے باہر ایک غریب جو ہے وہ بھوکا کھڑا ہے اپنی بیٹی کو لے کے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ تو افضل دعوت یہ ہے کہ جس میں غریب لوگوں کو مدعو کیا جائے، یا کم از کم غریبوں کو بھی مدعو کیا جائے، تو ایسی دعوت ہونی چاہیے جس میں امیر غریب کا جو ہے وہ اس کی تفریق نہ ہو۔ مثلا جو میرے سابق مرشد تھے مولوی نسیم احمد صدیقی صاحب، ان کے ہاں تقریباً ہر اتوار یا کبھی ہر اتوار کو بھی ہوتی تھی، کبھی ہر مہینے کے پہلے اتوار کو دعوت ہوتی تھی، اور اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی اولاد اور ان کے جو خلیفہ ہیں جناب قاری فاروق صدیقی صاحب، یہ اس محفل کا اور اس کھانے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ یعنی ہر اتوار، ہر مہینے کی پہلی اتوار کو آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی امیر و غریب کی تخصیص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد ایک سادہ سا کھانا ہوگا، اور اس کے بعد سب کے لیے دعا کی جائے گی، کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی۔ تو یہ ایک بہت اچھی ایک روایت ہے۔ تو امیر و غریب کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ دعوتوں میں اپنے اعزاء و اقرباء کو ضرور بلائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف غریب لوگوں کو تو بلا لیا لیکن اپنے جو بہت گہرے دوست ہیں یا اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو چھوڑ دیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں مدعو نہیں کرے گا تو قطع رحمی کے مترادف ہوگا۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ دعوت سے فخر و مباحات اور نام و نمود کی نیت نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے کروڑوں روپے ایک دعوت پہ لگا دیے ہیں جس میں عالی شان قسم کے فانوس لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے صوفے ہیں، اور پھر خلاف شریعت حرکات بھی ہو رہی ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کہ موسیقی بجائی جا رہی ہے اونچی اونچی اور ڈانس ہو رہے ہیں۔ ایسی دعوتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعوت میں سادگی ہو، اور یہ کہ اسراف نہ ہو، اور یہ کہ خلاف شریعت کوئی کام نہ کیے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان لوگوں کی دعوت سے گریز کرے جن کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ اپنے عذر کے باعث شریک نہ ہو سکیں گے۔ اس طرح کی دعوتیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں، وہ آ بھی گئے تو حاضرین کی موجودگی ان کے لیے زحمت اور پریشانی ہوگی، یعنی ایسے کسی شخص کو نہ بلائے کہ جو وہاں پہ جس کے آنے سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو، کہ وہ آئے گا تو باقی لوگوں کو کوئی کڑوی کڑوی باتیں سننے کو ملیں گی، یا وہ بہت زیادہ احسان جتائے گا، تو پھر ایسے لوگوں کو بہتر ہے کہ نہ بلایا جائے۔ اگر بلانا ہی ہے تو ان کو علیحدہ سے بلایا جائے۔ پھر دعوت صرف ان لوگوں کی کرے جن کی قبولیت کا دل سے خواہش مند ہو، جن کو آپ دل سے بلانا چاہتے ہیں ان کو بلائیں، چاہے وہ سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، دل سے بلائیں۔ ہر کام دل سے ہونا چاہیے، اور ایسا بندہ ہو کہ جو دل سے آپ کی دعوت قبول کرے، ایسے لوگوں کو بلایا جائے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کی دعوت کی جائے کہ دل سے اس کی آمد پسند نہ ہو تو داعی پر ایک گناہ ہوگا، اور اگر مدعو نے دعوت قبول کر لی تو داعی پر 2 گناہ ہوں گے، کیونکہ اس شخص نے مدعو کو برا جاننے کے باوجود کھانے پر آمادہ کیا، اور اگر اسے یہ معلوم ہو کہ داعی دل سے اس کی آمد پر متفق نہیں تو وہ کبھی نہ آتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ بے شک ہر کسی کو بلائیں، لیکن دل سے، صدق دل سے بلائیں، معاف کر کے اور پھر بلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں اور اندر ہی اندر آپ کے دل میں کینہ ہے، پھر ایسی دعوت کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ بے شک اس شخص کو بلائیں، لیکن اپنے اندر سے سارا کینہ نکال کے بلائیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو شخص اگلا آ رہا ہے اس کو بھی آپ کے دعوت کرنے پر جو ہے وہ خوشی ہو رہی ہو۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعوت قبول کرنے کے آداب ہیں، اور پھر اس میں دعوت میں شرکت کرنے کے آداب ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو کھانے کا جو چیپٹر ہے یہ چلتا رہے گا. ابھی کچھ مزید اس میں سیٹنگز ہوں گی، تو انشاءاللہ اگلے نشست تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.